بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان ذیشان رفیق اشرفیہ میڈیا کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج اس پروگرام میں ہم بہت اہم ٹاپک، بہت اہم موضوع پہ بات کریں گے، ذوالحجہ کے حوالے سے، ذوالحجہ کے اس مہینے کی فضیلت کے حوالے سے، اور اس مہینے کی سب سے اہم جو ہے اس مہینے کی سنت ابراہیمی کے حوالے سے۔ سب سے پہلے میں اپنے مہمان گرامی کا آپ سے تعارف کرواتا چلوں۔ ہمارے ساتھ قاری محمد اشفاق صاحب جو کہ پاک وطن سے تشریف لائے ہیں وہ موجود ہیں، اور ان کے ساتھ مفتی محمود الحسن صاحب جو کہ دیپال پور سے تشریف لائے ہیں، اور یہ امام و خطیب بھی ہیں انٹرنیشنل سبز منڈی دیپال پور کے جی۔ اور میری دائیں جانب اس مدرسہ کے طالب علم محمد ابو بکر، اور ان کے ساتھ عبداللہ کالج کے پروفیسر اور حویلی لکھا کی جامعہ مسجد کے امام و خطیب، ان کے محترم مفتی محمد اکبر صاحب۔ سب سے پہلے تو آج اس ذوالحجہ کے بارے میں جو ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں ان کی فضیلت کے بارے میں بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کریں گے۔ تو میں دعوت دیتا ہوں تلاوت قرآن پاک کے لیے قاری محمد اشفاق صاحب جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق الله الحليم الغفار۔ اب میں نعت مصطفیٰ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم اس مدرسے کے طالب علم حافظ محمد ابو بکر کو دعوت دیتا ہوں۔ دل و جاں سے قربان وہ قرآن والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، لگاتے ہیں نعرہ، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ جی جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ اب اس پروگرام کا جو ہمارا اصل مقصد تھا، ہمارے وہ ناظرین اور ہمارے وہ گروپ ممبرز جو لوگ ہیں ان کے سوالات پہ، اس مہینے کی جو فضیلت اور مسائل پہ ان کے جو سوالات ہمارے پاس آئے ہیں ان پہ یہ پروگرام کروایا ہم نے، تاکہ لوگوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے یہ ساری چیزیں آسانی سے مل جائیں۔ تو سب سے پہلے جو ہمارے پاس ہمارا جو سوال آتا ہے، میں مفتی محمود الحسن صاحب سے مخاطب ہو کے جو سوال سب سے پہلے جو بہت زیادہ آیا ہمیں کہ ان دنوں کی فضیلت کے بارے میں بتائیں، کہ ان دنوں کی فضیلت کا اہتمام جیسے رمضان کا ہوتا ہے، تو ان دنوں کے بارے میں، ان دنوں کی فضیلت کے بارے میں ان کا اہتمام کیسے کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر، صدق اللہ العظیم۔
صدق رسولہ النبی الکریم۔ سب سے پہلے تو اس میڈیا کے آنر مولانا عبدالقدیر صاحب اور اینکر بھائی ذیشان، آپ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بڑا ہی ذی قدر یہ قدم اٹھایا ہے کہ اکاڑا کی دیرینہ دینی خواہش کو الحمدللہ آپ نے پایہ تکمیل تک پہنچایا ہے۔ رہا سوال آپ کا کہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ان کی فضیلت کے بارے میں کیا ہے، تو سب سے پہلے تو جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اللہ رب العزت نے ان 3 آیات کے اندر بڑا خوبصورت انداز اپنایا ہے۔ 3 آیات ہیں اور 3 آیات کے اندر اللہ رب العزت نے 4 قسمیں اٹھائی ہیں۔ اللہ رب العزت بغیر قسم کے بھی بات کرتے تو ومن اصدق من اللہ قیلا، اس سے بڑا کوئی سچا نہیں ہے۔ عمومی طور پر قسم تب اٹھائی جاتی ہے جب بات کے اندر شک و شبہ دور کرنا ہو۔ اللہ رب العزت کی بات تو لا ریب فی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت قسمیں اٹھا کر بات کر رہے ہیں۔ یہ قسمیں اس لیے اٹھائی جاتی ہیں تاکہ جو مخاطب ہے اس بات پر کامل یقین کر لے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم مخاطب ہیں، تو ہمیں یقین کامل کرنا چاہیے کہ جو 10 دن ہیں یا 10 راتیں ہیں، یہ ایسی ذی قدر ہے کہ جس کی قدر و منزلت اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے۔ مفتی شفیع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے معارف القرآن کے اندر یہ بیان فرمایا ہے کہ والفجر سے جیسے اور اقوال ہے ویسے عید الاضحیٰ کی فجر بھی مراد ہے۔ اللہ رب العزت عید الاضحیٰ کی فجر کی قسم اٹھا کر کہہ رہے ہیں، قسم ہے عید الاضحیٰ کی فجر کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بندہ یہ 10 دن پا لیتا ہے اور ان 10 دنوں کے اندر ہر روز روزہ رکھتا ہے تو ایک روزہ اس کے پورے سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ایک رات کا قیام لیلۃ القدر کی رات کے قیام کے برابر ہے۔ اور یہ عام نہیں، یہ سیاستہ کی معتبر ترین کتاب سنن ترمذی کے اندر یہ روایت ہے۔ اور ایسے ہی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 10 دن ایسے ذی قدر ہے کہ ان کے اندر کیے جانے والا عمل بنسبت دوسرے دنوں کے زیادہ محبوب ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، دوسرے دنوں میں اگر ہم جہاد بھی کریں پھر بھی زیادہ محبوب ہے؟ فرمایا ہاں، جہاد سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ 10 دنوں کی فضیلت۔ ہاں جی۔ تو ہاں، ایک صورت ہے کہ ایک بندہ نکلے جان کو بھی لے کر مال کو بھی لے کر، جب واپس آئے تو کچھ بھی نہ بچا ہو، تو پھر تو ہو سکتا ہے، وگرنہ ان 10 دنوں کا عمل اللہ کے ہاں بڑا ہی ذی قدر ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ جتنی زیادہ عبادات اس میں کی جائے ان کا نور پورے سال تک رہتا ہے، اور جو بندہ ان 10 دنوں کے اندر عبادات کرتا رہتا ہے، احکام القرآن للجساس، امام جساس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بات نقل کی ہے، جو بندہ ان 10 دنوں کے اندر عبادات کرتا ہے وہ پورا سال عبادت کرتا رہتا ہے۔ تو ہمیں اس کی عظمت کو دل و جان سے تسلیم کرنا چاہیے، اور ان دنوں کے اندر ہمیں ہر طرح کے گناہ سے اور ہر طرح کی نیکی کرنی چاہیے۔ اچھا، اس کے علاوہ میں اب مخاطب ہوتا ہوں مفتی محمد اکرم صاحب، جو کہ عبید اللہ کالج سے پروفیسر بھی ہیں۔ ہمیں ایک اور سوال جو ہے وہ بہت زیادہ آیا ہے گروپس میں بھی، اور ہمارے جو ہیں سوشل میڈیا کے جو کامنٹس باکس ہیں ان میں بھی۔ تو وہ سوال یہ ہے کہ نماز عید جو ہے، عید الاضحیٰ کی نماز، اس میں کافی لوگوں کو مسائل آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو عید الاضحیٰ کی نماز کے بارے میں آپ بتا دیں، اس کی نیت کا طریقہ جو کہ ہم بالکل جانتے ہیں، ایز اے مسلمان ہم لوگ اس کو کرتے ہیں، لیکن سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ لوگ لیٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ عید الاضحیٰ کی نماز تھوڑی سی جلدی کر دی جاتی ہے، تو اس میں کسی انسان کی رکعت رہ جائے تو اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے اور اس کا کیا تعین ہے، اس کے بارے میں؟
الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. بہت شکریہ بھائی ذیشان صاحب، آپ کا بڑا اچھا سوال ہے، اور بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہاں خواص میں بھی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے، الا یہ کہ ائمہ ہوں، کیونکہ عید کی نماز ہم سال میں ایک مرتبہ پڑھتے ہیں، یعنی ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. تو اس میں جو آپ نے مسئلہ پوچھا ہے بیسک وہ مسئلہ ہے مسبوق کا. مسبوق ہم اصطلاح میں، شریعت کی اصطلاح میں اسے کہتے ہیں کہ جو بندہ نماز میں آئے اور وہ نماز سے اس کی کوئی رکعت رہ جائے، تو اسلامی اصطلاح میں ہمارے وہ علماء فرماتی ہے بندہ مسبوق ہے، پیچھے رہ گیا. اب اس میں دو مسئلے ہیں، دونوں کو ہم آسانی کے ساتھ سمجھا دیتے ہیں. ایک مسئلہ ہوتا ہے کسی کی تکبیر رہ گئی، دوسرا مسئلہ ہوتا ہے کہ کسی کی رکعت ہی رہ جاتی ہے. تو دونوں کو آپ سمجھ لیں. سب سے بہترین طریقہ جو ہے اس کے طریقے سے میں آپ سے گزارش کر دیتا ہوں. ایک بندہ آتا ہے، امام صاحب نے عید الاضحیٰ کی یا عید الفطر کی نماز ہے، چونکہ اس میں 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں جن کا حکم ہے کہ وہ واجب ہوتی ہیں. اور یہ سمجھ لیں پہلے کہ واجب جو چیز ہوتی ہے اگر اس سے مسٹیک ہو جائے تو اس صورت میں سجدہ سہو آتا ہے، اور اگر امام کے پیچھے کسی کو غلطی ہو جائے تو وہ امام کے پیچھے رہنے والے کے ذمے کوئی سجدہ سہو نہیں ہوتا. اب ایک تو مسئلہ پیچھے کوئی مسٹیک ہو گئی، امام کے پیچھے ہے تو اس پر سجدہ سہو نہیں ہے. ہاں، اس سجدہ سہو میں یہ بھی ملحوظ رکھیے گا، علماء نے لکھا کہ مجمع کثیر ہو، چونکہ عیدین میں ہوتا ہی مجمع کثیر ہے. میں بھی الحمدللہ جیسے میں حویلی لکھا کہ مرکزی عیدگاہ میں عید پڑھاتا ہوں تو وہاں ہزاروں لوگ ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں مجمع کثیر ہونے کی وجہ سے غلطی کا امکان ہے کہ امام صاحب کیا کر رہے ہیں، تو اس وقت سجدہ صاحب چھوڑا بھی جا سکتا ہے اگر تکبیر کوئی رہ گئی تو. ایک مسئلہ یہ. اب مسئلہ جو رہا آپ کا کہ مسبوق سے کیا کرنا ہے. مسبوق جو ہوتا ہے اس کی مثلا ایک صورت یہ ہے کہ ایک بندہ آیا نماز کے ساتھ شامل ہونے کے لیے، امام صاحب نے پہلی رکعت میں تکبیرات کہہ لی تھیں. طریقہ یہ ہوتا ہے پہلی رکعت میں امام قرات سے پہلے 3 تکبیریں کہتا ہے، اور دوسری رکعت میں وہ قرات کے بعد 3 تکبیریں کہتا ہے. یہ ہے ایک طریقہ. ہاں، بعد کہتا ہے، اینڈ پہ پھر رکوع کرتا ہے. اب ایک بندہ آیا، اس نے امام صاحب کو دیکھا کہ وہ تکبیرات کہہ چکے ہیں، تو اب یہ کیسا کرے گا. ایک مسئلہ یہ ہے، اس کو سمجھیں. وہ یہ کرے گا فوراً سے تکبیر تحریمہ کہے، اور تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد 3 تکبیرات جو لازم واجب ہیں زوائد وہ کہہ کر امام کی قرات سننا شروع کر دے. یہ ایک صورت ہو گئی. جب نماز نیت کر لیتے ہیں، ہاں، تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد پہلے وہ جو تکبیریں ہیں، امام چونکہ قرات شروع کر چکا ہے، تھوڑا سا یہ لیٹ ہو چکا ہے، تو امام قرات شروع کر چکا ہے. اب اس نے کیا کرنا ہے، اس کی تکبیرات امام سے تو چھوٹ گئی ہیں. آسان سی صورت. اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ یہ آئے، اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہے، اور اس کے بعد 3 تکبیرات کہہ لے، ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر امام کی قرات سننا شروع کر دے. یہ ایک صورت ہوگی. دوسری صورت اس میں یہ ہے، ہاں جی، دوسری صورت یہ ہے کہ جب یہ آیا تو امام رکوع میں جا چکا ہے، یعنی اس نے قرات بھی کر لی ہے. تو اب کیا کرے گا، یہ اس بات کو دیکھے گا. عام طور پر عید کی نماز اسی کے پیچھے پڑھتے ہیں جس کے پیچھے ہم اکثر نماز پڑھتے ہیں. آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ رکوع کتنا لمبا کرتے ہیں. اگر تو اتنا ٹائم ہے کہ اگر تکبیرات کھڑے ہو کر یہ کہے اور رکوع میں مل جائے تو یہ اسی طرح کر لے، تکبیرات کہے اور رکوع میں ساتھ مل جائے. اور اگر اس کو خدشہ ہے کہ میں تکبیرات کہوں گا تو امام سے رکوع سے ہی اٹھ جائیں گے اور رکوع جانے سے رکعت چلی جاتی ہے، تو پھر اس کا طریقہ یہ ہوگا، یہ فوراً سے اللہ اکبر کہہ کہ رکوع میں چلا جائے اور تکبیرات کہہ لے رکوع میں، بجائے سبحان ربی العظیم کے. تکبیرات وہ ہاں پڑھے بجائے جو ہم رکوع میں تسبیح، ہاں وہ نہ پڑھے، یہ پڑھ لے. یہ اس کی پوری. ہاں، ایک اور پھر صورت ہے کہ اگر یہ تکبیرات پوری نہیں ہوئی تھیں اور امام صاحب کھڑے ہو گئے تو پھر یہ امام صاحب کے ساتھ کھڑا ہو جائے، جو اس کی رہ گی اس سے ساکت ہو جائیں گی. یہ تو مسئلہ رہا. اگلی صورت یہ ہے کہ یہ بندہ گیا، امام صاحب دوسری رکعت میں کھڑے ہیں تو ان کی رکعت ہی چھوٹ گئی، تو پھر پوری رکعت ہی گئی. پھر اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جیسے امام چل رہے ویسے چلے ساتھ، اور جو رکعت رہ گئی ہے اس کو ویسے ہی پڑھے گا جیسا کہ اس نے ایک رکعت پڑھنی ہوتی. اس کا میں بتا دیتا ہوں. ثنا پڑھے گا، یعنی امام صاحب سلام پھیر دیں گے، یہ ایک رکعت جو ہم مسبوق جیسے پڑھتے ہیں، ثنا پڑھے گا، فاتحہ پڑھے گا، سورت ملائے گا، اور اس کے بعد تکبیرات کہہ لے گا، اور پھر وہ چلا جائے گا سجدے میں اور سلام پھیرے گا. اس میں ایک مسئلہ یہ ہوگا، دونوں رکعتیں سیم ہو جائیں گی. یہ بتانا بہت ضروری ہے. امام صاحب نے بھی تو تکبیرات آخر میں کہی ہیں، کوئی دوسری رکعت میں بعد میں تکبیرات کہی جاتی، اس نے جو رہ گئی اس میں بھی آخر میں کہی ہیں، تو یہ سیم ہو جائے گا، اس نے یوں ہی پڑھنا ہے.
اگلی صورت یہ ہے کہ یہ بندہ جب آیا ہے اس صورت میں امام صاحب نے وہ رکعت بھی پوری کر لی ہوئی ہے، یعنی اس کا بھی رکوع سجدے میں دوسری کے دونوں کے رکوع سجدے میں وہ چلا گیا، یعنی سجدے تک چلا گیا، تو پھر یہ سیم ویسی ہی دونوں رکعتیں پڑھے گا جیسا کہ عام طور پر ہم امام کے ساتھ مل کر پڑھتے ہیں۔ مثلا پہلی رکعت میں وہ قرات سے پہلے تکبیرات زوائد کہے گا، دوسری رکعت میں قرات کے بعد تکبیرات زوائد کہے گا، اور اس طرح بہترین طریقے سے تحیات سے ملا اور نماز پڑھ لے گا۔ پانچویں صورت بھی ممکن ہے کہ بندہ آیا اور سلام ہی پھر گیا ہے، تو یہ ایسا اب نہ کرے، اس کی کوئی قضا وہ دوبارہ نہیں پڑھ سکتا، یہ زیادہ سے زیادہ ڈھونڈے شہر میں کسی اور، بعض دفعہ لیٹ بھی ہوتی ہیں تو یہ فائدہ ہے۔ ہمارے ہاں ایک اور بات کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی علماء کا اختلاف ہو جاتا ہے، بنتی نہیں ان کی، بھائی دیکھیں یہاں دیکھیں علماء کا ٹائم ڈیفرنٹ رکھنے سے کتنا فائدہ ہو گیا کہ یہ بندہ کسی اور مسجد کو ڈھونڈے اور وہاں جا کے اپنی نماز پڑھ لے، اور اگر نہیں ملتا تو پھر اس کی نماز قضا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اس کی نماز رہ جائے گی، اس کی قضا نہیں ہے۔ جی اس کے بعد جو ہے آپ نے بہت اچھی بات کی، اس حوالے سے بھی سوال ہمارے ایسے بھی تھے کچھ جن میں لوگوں نے بتایا کہ ہم ایٹ اے ٹائم جو ہے سلام کے جاتے ہیں تو ہو جاتی ہے مرکزی مسجد میں، اور یہ ٹائم ڈفرینس بھی ہے، عمومی طور پہ یہ شہروں میں دیکھا جاتا ہے، گاؤں میں جو ہے وہ اس میں نہیں آتا، تو آپ نے اس کے لیے بھی ہمارا جو ہے وہ سوال کا پہلے ہی جواب دے دیا۔ تو اب میں محمود حسن صاحب سے دوبارہ مخاطب ہوتا ہوں، اس کے علاوہ جو ایک اور سوال ہماری کیوریز میں بہت آیا ہے وہ یہ ہے کہ جانور کی عمر کا تعین شریعت میں کیا ہے، اس کا چناؤ، اس کے بارے میں۔ تو آپ نے سوال کیا کہ یہ جو جانور ہے ان کی عمر، ہاں واقعتاً متعین ہے ان کی عمر، جو بکری بکرا وغیرہ یا بھیڑ دمبا، ٹھیک ہے، ان کی عمر شریعت میں متعین ہے 1 سال، اور ہاں جی، اور اگر دمبا وغیرہ ہے کہ وہ ان کو اگر سال والوں کے برابر بھی کھڑا کیا جائے تو وہ ایسا ہی محسوس ہوتا ہے جیسے سال والا ہو، تو وہ 6 ماہ والا بھی لگ جاتا ہے۔ اور جو گائے ہے وہ گائے یا بھینس بھینسا وغیرہ، ٹھیک ہے، وہ 2 سال کا، اور اونٹ اونٹنی وغیرہ یہ 5 سال کی۔ اس کے ساتھ ایک اور سوال جو ہمیں اکثر ملتا ہے کہ جانور کا دھوندا ہونا ضروری ہے، اس کے حوالے سے شریعت کا کیا تعین ہے، اس بات پہ شریعت کا کیا؟ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی صحیح مسلم کے اندر نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ذبح کرو تو مسنہ جانور ذبح کرو، الا ان یوسر علیکم فتذبحوا جذعۃ من الضأن، اور اگر تمہارے اوپر کوئی مشکل پیش آ رہی ہو تو پھر تم دمبے کے جو 6 ماہ والا ہے وہ بھی تم کر سکتے ہو۔ اب لفظ مسنہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا لفظ ہے۔ اس لفظ کے معنی، مفاہیم اور تشریح کے اندر جنہوں نے کہا ہے نا دوندا، وہ بس لفظی معنی کی طرف چلے گئے ہیں، اور جو یہ کہتے ہیں کہ 1 سال، وہ گئے ہیں جو اہل شرع نے معنی بیان کیا ہے اس کی طرف۔ لفظی معنی المختار الصحاح ایک کتاب ہے، اس کے اندر لکھا گیا ہے ثنی یعنی 2 دانت والا، جیسے المختار الصحیح کے اندر ہے نا، ایسے ہی القاموس الوحید اور المنجد کے اندر اس کا معنی وہی ہے جو اہل شرع لیتے ہیں، اہل شرع کے اہل 1 سال والا، ٹھیک ہے، یعنی بڑا جانور۔ امام خدوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اقوال نقل کیے گیا ہے فتاوی عالمگیریہ کے اندر، ابن نجیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول نقل کیا گیا ہے البحر الرائع کے اندر، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے حدیث سنن ابی داؤد اس کی شرح بدر المجہود، اس کے اندر حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہی نقل کیا ہے کہ مسنہ سے مراد اگر بکرا بکری ہے تو 1 سال، اور اگر گائے وغیرہ ہے تو 2 سال، اور اگر اونٹ ہے تو 5 سال، ٹھیک ہے۔ تو یہ عمر کے ذریعے سے یہ جو دوندا کہا جاتا ہے نا، یہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس عمر میں دانت ٹوٹ جاتے ہیں، اور اگر نہیں ٹوٹے تو یہ نہیں ہے کہ وہ قربانی میں نہیں لگ سکتا۔ مفتی صاحب جو فرما رہے ہیں نا، میں تھوڑی سی اس کی وضاحت اپنے الفاظ میں، بڑا اتنے مدلل، ویسے ان چیزوں میں نا
بہت کم بتاتے ہیں. آپ یوں سمجھ لیں کہ دیہاتیوں کے لیے اور شہریوں کے لیے تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے. مفتی صاحب نے اب آپ یوں سمجھ لیں جو لوگ دوندہ کہہ دیتے ہیں نا وہ یعنی یہ جو مفتی صاحب بتا رہے ہیں وہ اصطلاحیں نہیں جانتے ہوتے تو وہ بتا دیتے ہیں بھائی دوندہ دیہاتیوں میں اس کو کہتے ہیں جو سال کا ہو چکا ہو. اور اگر بالفرض ایک مثال اس کی ہوتی ہے ایک جانور سال پورے کا ہو گیا اور دوندہ نہیں ہو اس کے دانت وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوا اور بندے کے گھر میں ہے وہ تو بس سال کا ہے تو کنفرم ہے. اور اسی وجہ سے تو وہ جانور جو سال کا بھی ہوا ہے نہیں ہوا اور کسی نے اس کے دانت ویسے ہلا دیے توڑ دیے تو وہ نہیں لگے گا کیونکہ وہ تو ویسے کہ سال کا نہیں ہوا. تو دوندہ ہونا دیہاتیوں کے عام طور پر وہ سال کے ہونے کی علامت ہے تو وہ سال کا ہو گیا تو بس ٹھیک ہے کیونکہ دوندہ ہونا دیہاتیوں کے سال ہونے کی علامت ہوتی ہے. بس یہ ہے. آپ نے بڑی اچھی وضاحت کر دی اس سوال پہ اور ہمیں جو کنفرمیشن ہے الحمدللہ مفتی محمد اکرم صاحب سے بھی ملی. بہت سارے لوگ اس بارے میں مسئلے پوچھنے بھی آتے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا جو ہے وہ شریعت کہتی ہے کہ عید کے دن دونوں عیدوں کے دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن قبرستان جانا ان کی قبور پر حاضری دینا اس کے بارے میں شریعت کیا تعین کرتی ہے عید والے دن نماز سے پہلے یا نماز کے بعد؟ جی ذیشان بھائی یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ان سے منقول ہے کہ وہ باوجود اس کے کہ وہ عشرہ مبشرہ سے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد بار فرمایا عثمان فی الجنہ عثمان جنت میں ہے. غزوہ تبوک کے موقع پر تو آپ نے درائم جو آپ نے دیے تھے اچھال کر فرمایا تو عثمان تم جنتی ہو آج کے بعد کچھ بھی کرو. لیکن وہ جب قبر پہ جاتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑھی مبارک گھنی تھی پھر بھی تار ہو جاتی تھی. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ جنتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عطر سے پھر بھی رو رہے ہیں تو فرماتے تھے یہ آخرت کی گھاٹیوں میں سے پہلی گھاٹی ہے اور ہمارا عقیدہ بھی یہ ہے کہ واقعتاً قبر کی زندگی ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر روضۃ من ریاض الجنہ و حفرۃ من حفر النار. تو یہ قبر پہ جانا آخرت کے لیے متوجہ ہونے کا ایک سبب ہے. اب رہا مسئلہ کہ عید والے دن بڑی اچھی بات ہے. عید چونکہ خوشی کا دن ہوتا ہے غفلت کا دن ہو جاتا ہے ہمارے ہاں کہ رمضان گیا تو غافل ہو جاتے ہیں. عید الاضحیٰ کے دن ہم غفلت کرتے ہیں. یہ شعار اب آ گیا معاشرے میں اسلام میں پہلا نہیں تھا. تو خوشی بھی ان کی ہوتی تھی اللہ کی رضا کے لیے اور غمی بھی اللہ کی رضا کے لیے. اب اگر عید والے دن جو کہ غفلت کا دن عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ بندہ غافل ہو جاتا ہے کوئی قبرستان جاتا ہے آخرت کو مد نظر رکھتا ہے اپنے آخرت بہت اچھا. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کوئی بندہ عید والے دن جانا لازمی سمجھ لے اور دوسروں کو ترغیب دے اور اس سے اگلی بات کوئی بندہ نہیں جاتا تو اس پر تان کرے کہ یار تم گئے ہی نہیں ہو تو ایسا جانا جائز شریعت میں نہیں ہوگا. ویسے اگر کوئی بندہ قبرستان جائے تو بہت اچھی بات ہے کہ آخرت کی طرف متوجہ ہوگا اپنے پیاروں سے ملے گا اپنے ابا و اجداد جن کو دیکھا تھا چلتے پھرتے ان کو جب سویا دیکھے گا تو اس کی آخرت کے لیے توجہ ہو جائے گی. لیکن یہ شرط ملحوظ رہے کہ لازمی سمجھنا کہ عید والے دن ہی جانا ہے لوگوں کو لے کے جانا ہے جو کہتا ہے میں نہیں جاتا اس پر تان کرنا ایسا کرے گا تو یہ جائز نہیں ہوگا. اگر ویسے فردن چلا جاتا ہے کوئی اتفاقی طور پر تو بہت اچھی بات ہے آخرت کی طرف توجہ کا سبب بنے ثواب کا باعث ہے سال ثواب بھی کرے گا جا کر اور آخرت کی طرف متوجہ. اس پر میں ایک اور اضافہ کر دوں مفتی صاحب کی بات پر. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ذیشان ہے کہ انما العید لمن خاف الوعید کہ عید تو اس کی ہے جو اللہ کی ذات سے ڈر جائے. بالکل یہ بڑا شاندار شعر بتایا لیس العید لمن لابس الجدید ولکن العید لمن خاف الوعید. یہ مفتی صاحب فرما رہے عید اس کی نہیں ہے جس نے نئے کپڑے پہن لیے عید اس کی ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر آیا اور اللہ سے ڈر گیا. اچھا اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایک اور بہت تھیوری سامنے آئی اور اس پر کافی لوگوں کے اختلافات بھی پائے جاتے ہیں کہ لوگ کچھ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے اور کچھ کہتے ہیں جی نہیں. اور ہمارے جو آباء و اجداد ہیں وہ بھی اس کے حوالے سے بڑا سوچتے ہیں کہ جو قرض دار ہے بندہ یا قرضہ لے کر قربانی کر سکتا ہے. ماشاءاللہ اہم پر اہم سوال کر رہے ہیں ماشاءاللہ. بہت یہ معاشرے کی ضرورت ہے. قرض کی ادائیگی کر سکتا ہے تو قرض لے کر اگر اللہ کی بارگاہ عالیہ میں یہ قربانی کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو اللہ کا محبوب بندہ ہے.
قرض لے کر ہاں قربانی ہاں دے سکتا ہے ہاں قرض لے کر اگر وہ ادا کرتا ہے کرنے کی تو- نیت کرتا ہے اور اس کے پاس وسائل ہے، جی۔ یہ نہیں کہ اپنے گھر والوں کو تنگ کرے وہ قرض لینا، ٹھیک ہے، اور اگر وہ آسانی سے ادا کر سکتا ہے تو یہ بڑا محبوب عمل ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان 10 دنوں میں قربانی سے بڑھ کر کوئی عمل کوئی نہیں عمل ہے، نہیں ہے۔ بے شک اور اس کا اس جانور، یہ جو جانور ہے نا، یہ جانور اپنے خون کے ساتھ اور اپنے سینگوں کے ساتھ کل قیامت کے دن لایا جائے گا، اپنی اون کے ساتھ کل قیامت کے دن لایا جائے گا۔ یہ اس صورت میں نہیں ہوگا، یہ نیکیوں کی صورت میں ہوگا۔ فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کے ایک ایک بال کے صدقے تمہیں نیکی ملے گی۔ اگر کسی انسان، کوئی انسان جو زندہ ہے، اس کے بیٹے ہیں، وہ اپنی والدہ جو وفات پا گئے ہیں یا والد ہیں یا کوئی بھی بچہ ہے جو وفات پا گئے ہیں، ان کے نام پہ قربانی کرے تو کیا وہ اسلام میں جائز ہے؟ اس کا تعین شریعت نے کیسے کیا ہے؟ مفتی محمد اکرم۔ جی ماشاءاللہ، یہ بھی بڑا اچھا سوال ہے آپ کا۔ معاشرے کے اندر جن چیزوں کی ضرورت ہے ویسے ہی آپ پوچھ رہے ہیں، اللہ پاک اس کو ہم دوستوں کے لیے فائدے کا سبب بنائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اس کی بڑی آسان سی صورت ہے۔ دیکھیں، قربانی کے لیے جو لازم شرط ہے وہ ذیشان صاحب وہ ہے صاحب نصاب ہونا۔ صاحب نصاب کا مطلب سمجھ لیں، کسی بندے کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت یا کوئی چیزوں کو ملا کر اس کے پاس مال ہے یا کوئی چیزیں ملا کر اتنی رقم جو آج کل تقریباً 90,000 ہے، کیونکہ چاندی کی قیمت بڑھتی کم ہوتی، اتنا ہے اس کے پاس ضرورت سے زائد، اور اس پر ذہن میں رکھیے کہ سال کا گزرنا شرط نہیں ہوتا، وہ زکوٰۃ کے لیے ہوتا ہے۔ قربانی کے دنوں میں اتنے پیسے آ گئے تو اس پر قربانی لازم ہے، اسے ہم کہتے ہیں یہ صاحب نصاب ہے۔ اب یہ سمجھے نصاب ہے قربانی کے دنوں میں، ہاں جی، یہ نہیں کہ جس سال گزرے ہاں وہ زکوٰۃ کے لیے وہ ہوتا ہے، زکوٰۃ اس کے لیے جی، نہیں۔ یہ بہت اچھی آپ نے بات کی، وہ میرے علم میں بھی نہیں تھی جی جو جی، آپ نے کر دی۔ تو یہ چونکہ اس مسئلہ جو آپ نے پوچھا اس کے لیے بنیادی چیز ہے، تو صاحب نصاب بندہ سمجھ آ گیا آپ کو کہ جس کے پاس 90,000 کے قریب پیسے ہوں قربانی کے دنوں میں۔ ایک بات، اب ایک بندہ صاحب نصاب ہے، وہ قربانی کرتا ہے ایک تو اپنی ہی کرے گا، اگر کسی دوسرے فوت شدہ کی یا زندہ کی کسی کے بھی کرے گا تو قربانی اس کی اپنی ہوگی، کیونکہ جیسے ابھی مفتی صاحب بتا رہے تھے فرض ہے اس کے ذمہ، واجب ہے قربانی، تو پہلے یہی کرے گا نا۔ بے شک۔ اور دوسرے کی طرف سے کرنا تو وہ تو نفل کے درجے میں ہوتا ہے، وہ تو ایک کرے گا تو نیت اپنی ہی کرے، اگر کسی اور کی بھی کی تو اپنی ہی ہوگی۔ ہاں اگر کرنا چاہتا ہے تو پھر یہ اپنی بھی کرے چونکہ صاحب نصاب ہے، اور ایک اور کرے وہ اس کی طرف سے کرے، خواہ زندہ اپنے باپ کی طرف سے کرے، خواہ وہ اپنے فوت شدہ مرحوم باپ یا بزرگ کی طرف کرے، سے ایک صورت۔ دوسری صورت یہ کہ بندہ صاحب نصاب ہے ہی نہیں، یعنی وہ اس کے ذمہ قربانی لازم ہی نہیں ہے، صاحب نصاب ہوا تو مطلب قربانی ہے ہی نہیں، تو پھر وہ ایک کرے، کسی کی طرف سے کرے یا اپنی طرف سے کرے، وہ ہو جائے گی صاحب حاصل یہ ہوا صاحب نصاب ہوا تو دوسرے کی کرنا چاہتا ہے تو دو کرے، اپنی پہلے کرے اور پھر دوسری کرے، اور اگر صاحب نصاب نہیں ہے تو نفلی قربانی ہے، اپنے لیے کر لے وہ ہو جائے گی، کسی کے لیے کرے وہ ہو جائے گی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ہوتا تھا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 قربانیاں کیا کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے، 2 قربانی، ہاں ماشاءاللہ۔ ایک اپنی طرف سے اور ایک پوری امت کی طرف جی سے۔ بالکل۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کیا کرتے تھے اور ایک ان افراد کی طرف سے کیا کرتے تھے جو کر نہیں سکتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کرتے تھے تو یہ دعا فرماتے، اللہم تقبل منی ومن آل محمد ومن امت محمد، ماشاءاللہ، کہ اللہ اس کو قبول فرما میری طرف سے بھی اور آل محمد کی طرف سے بھی اور امت محمد کی طرف سے بھی۔ دیکھیں کہ کس کس موقع پر اللہ رب العزت کے اس محبوب، ہمارے مولا، ہمارے ماوا، ہمارے ملجا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے کس کس موقع پر ہمیں یاد نہیں فرمایا۔ ٹھیک ہے، ہمیں بھی چاہیے۔ اگر آپ ایک منٹ دیں تو میں مفتی صاحب نے جو موضوع چھیڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور رحمت ہمارے اوپر ہے وہ بیان کر دوں میں، الحمدللہ۔ اگر ایک منٹ دیں ابھی تو انہوں نے بات کی تو ہمارے پاس جو اس مدرسے کے طالب علم تھے انہوں نے اسی حوالے سے بڑی پیاری نعت پڑھی تھی، بالکل کہ محمد بالکل، ہمارے بڑی شان والے، ماشاءاللہ۔ وہ
وہ شان ہے جو آپ بیان سبحان اللہ سبحان بالکل اللہ. ہم بیان جس ساری شان زندگی کو لگا دیں. جس شان کو رب ذوالجلال نے ورفعنا لک ذکرک. جی بالکل. سبحان اللہ. تو ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے, اور یقین مانیے یہ سن کر اتنا اندر ہی اندر سکون اور اطمینان ہوتا ہے کہ الحمدللہ. میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا مفتی صاحب کہ 450 مذاہب ہیں دنیا میں, ماشاء اللہ. اور ان میں 450 ان میں سے ایک اہل حق ہے, اور الحمدللہ اللہ نے اسلام میں ہمیں پیدا کیا. الحمدللہ. اس پر ہم سیدھا شکر کریں یقین جانے ہر روز. تو بہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں اپنے منٹ میں بات کروں. آپ نے فرمایا طوبیٰ لمن یرانی و آمن بی, اللہ اکبر. خوشخبری اس بندے کے لیے کہ جس نے مجھے دیکھا اور وہ میرے پر ایمان لیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور آگے سنیے میرے جیسے نکمے آدمی کے لیے, ہم سب کے لیے کتنا. آپ نے فرمایا ثم توبہ ثم توبہ ثم توبہ. یقین مانیں کہ کیا 3 بار فرمایا خوشخبری ہو خوشخبری ہو خوشخبری ہو اس آدمی کے لیے جس نے مجھے دیکھا نہیں اور پھر بھی ایمان لایا. یہ ہم ہیں, ہاں جی یہ ہم ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری امتی کو بھی کبھی اپنی دعاؤں میں نہیں ایسے چھوڑا. اللہ پاک نے آپ کی ملت پر رکھیں. امت مسلمہ کے تمام افراد کو وہ پاور دیں جس پاور سے ہم پوری دنیا کو فتح بھی کر سکتے ہیں اور نظام مصطفیٰ بھی نافذ کر سکتے ہیں. آخری وقت ہمارا پروگرام کا چل رہا ہے جی, اس میں ذکر مصطفیٰ بھی ہوا الحمدللہ. اور اس پروگرام کا کرنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. لیکن اس کے علاوہ جو ہمارا ٹاپ ٹرینڈنگ سوال تھا جس کو ہم نے آخر میں رکھا ہے, وہ آپ دونوں سے مشترکہ میں سوال کرتا ہوں کہ جو ابھی ریسنٹلی بیماری ایک چل رہی ہے, لم سکن ڈیزیز کے نام سے ایک بیماری چل رہی ہے, وہ بعض اوقات جانوروں میں بڑی تیزی سے, وائرس ہے نا تو بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے. جیسے کووڈ کا پرابلم تھا, وہ جانوروں میں آیا ہے. تو اس کے حوالے سے شریعت کا کیا تعین ہے؟ اگر سوال ہمارے پاس اس پہ 2 ہیں. پہلا سوال یہ کہ جانور کا پتہ چل گیا ہے بیمار ہے, اس کا گوشت یا اس کی قربانی جائز ہے یہ, کیونکہ وہ سکن ڈیزیز ہے. اس میں بعض علماء اکرام کوئی اور بیان کرتے ہیں اور بعض علماء اکرام کا اختلاف ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر جانور لے لیا ہے اس کے بعد اس کو ڈیزیز لاحق ہوئی ہے یا اس کو بیماری کا پتہ چلا ہے, پہلے تھی یا بعد میں پتہ چلا ہے, اس کے حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے؟ جی پہلے آپ. جی یہ اس حوالے سے چونکہ جدید مسئلہ ہے, اختصار سے یہ سمجھ لیں ذیشان بھائی کہ جس جانور کے بارے میں یہ پتہ چل جائے کہ اس جانور کو یہ وائرس ہوا ہے, تو اس کی یہ ہوگا کہ اس کی جلد کے اوپر چونکہ یہ دانے سے ظاہر ہو جاتے ہیں, یہ کسی ماہر ڈاکٹر کو دکھایا جائے اور وہ بتا دے کہ یہ اگر اس کے گوشت میں نہیں, پوست اور گوشت الگ ہوتے, پوست کہتے ہیں اس کی جلد کو, سکن جو ہوتی ہے, ہاں جی, تو اس کے اوپر ہے. وہ اپنی مہارت سے, اس میں ڈاکٹر کا ہونا اور اس کا دیانتدار ہونا بہت ضروری ہے تاکہ وہ صحیح رائے دے. تو ڈاکٹر چونکہ ہمارے الحمدللہ جانوروں کے ڈاکٹر ہوتے ہیں تو ان سے رائے لی جائے گی, وہ معتبر ہوگی. وہ بتائیں کہ اس کے گوشت میں نہیں ہے تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہوگی, ہو جائے گی بالکل, جانتے ہوئے بھی. ہاں جی, ہاں ڈاکٹر جب یہ بتا دے کہ اس کے گوشت تک نہیں ہے یا جتنے دن باقی ہیں تب تک یہ وائرس نہیں جائے گا. ہاں اگر ڈاکٹر کہتا ہے کہ ابھی گوشت تک نہیں ہے, قربانی کے دنوں میں وہ بڑھ گیا تو پھر اس نے کہا تو وہ قربانی اس کی نہیں ہوگی. ایک مسئلہ. دوسرا آپ نے پوچھا کہ اگر ایسا جانور تھا پھر ہو گئی تو وہ مر جاتا ہے بعض دفعہ, اللہ نہ کرے, اللہ پاک اس سے محفوظ فرمائے بیماری کو. اس میں جو ہے ایک رپورٹ میں آیا ہے کہ جانوروں کو کافی تکلیف ہوتی ہے, جی ایون کہ جانور جو ہے وہ چارہ کھانا چھوڑ دیتے ہیں اور بیٹھنا بھی جو ہے وہ جانور کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو ایسی صورت میں وہ جانور اگر فوت ہو جاتا ہے یا وہ جانور اس قابل نہیں رہتا کہ قربانی کی جائے, تو جس نے کرنی ہے اس کے لیے اب کیا حکم ہوگا, یہ آپ کا سوال ہے کہ وہ کیا کرے. تو اگر تو وہ بندہ قربانی کا جانور اور خریدنے کی طاقت رکھتا ہے اور اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے تو وہ جانور خرید کر اور کرے, اور اگر اس میں ہمت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے, کیونکہ انما الاعمال بالنیات, ہمارے ہاں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے, تو اس کی قربانی اللہ کی طرف سمجھے ہو گئی کیونکہ اس پہ اور طاقت نہیں, اس کے ذمے لینا دوبارہ جانور نہیں ہوگا. اچھا یہاں پر میں ایک بات عرض کر دوں, مفتی صاحب نے ماشاءاللہ فتویٰ بیان فرمایا ہے. ایک میں آپ کو تقویٰ بیان کر دوں. تقویٰ ایک ہوتا ہے فتویٰ عمل میں اور ایک ہوتا ہے تقویٰ. ایسا جانور جس کو یہ مرض لاحق ہے, ٹھیک ہے, اس میں تقویٰ یہ ہے کہ نہ کرے,
تقویٰ یہ ہے. ماشاءاللہ ہمارا آج کا جو یہ پروگرام اپنے اختتام پذیر ہوتا ہے اسی بات پہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے یہ سوالات، ہمارا یہ بیٹھنا بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں اور ایسے کام کرنے کی جو دین کی اصلاح میں آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے علم والی دنیا میں یا علماء کی دنیا میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو تب تک کے لیے نیکسٹ ویڈیو کے لیے میں ذیشان رفیق آپ سے